سعادت کی راہ ہے تم اس میں چلو تو نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، اس وقت ایک پروپیگنڈا ہے، ایک نئی فضا ہے، اور یہ ایک ماحول بنایا جا رہا ہے کہ مولوی کو نشانہ بنا کر دین کو نشانہ بنایا جائے، کیونکہ براہ راست تو ہم دین کو نشانہ بنا نہیں سکتے، اور پتہ ہے کہ کوئی سرفرا اٹھ جائے گا اور وہ کام تمام کر جائے گا، تو اس کے لیے ہم اپنی بندوق مولوی کے کندھے پر رکھتے ہیں۔ مولوی دین کا ٹھیکیدار نہیں ہے، ہم سب مسلمان ہیں، سب کے اوپر اسلام، دین، قرآن، شریعت سیکھنا فرض ہے۔ اتنا اسلام تو ہر ایک کو سیکھنا ضروری ہے کہ فرض، فرائض، واجبات، وضو کے فرائض، غسل کے فرائض، شریعت کے باقی احکامات اور معاملات جو ہماری زندگی کے ساتھ روزمرہ میں پیش آتے ہیں، جیسے حلال حرام، پاکی ناپاکی، جائز ناجائز، اتنا علم سیکھنا ہر مسلمان مرد، عورت، بچے، بوڑھے پر فرض ہے۔ تو عالم مفتی فرض بننا، یہ عالم مفتی بننا، یہ تو پھر نصیب کے ذہ نصیب ہے۔ لیکن اب یہ کہنا کہ دین کے ٹھیکیدار ہیں، ٹھیکیدار نہیں ہے بھائی، یہ مولوی حضرات یہ دین کے چوکیدار ہیں۔ اس لیے پہلا نشانہ مولوی پر آتا ہے، اور جب کسی نے فیکٹری کو، دکان کو، مکان کو نقصان پہنچانا ہو تو وہ پہلے چوکیدار کو مارا جاتا ہے، پھر اندر جایا جاتا ہے۔ تو اسی لیے تانا زنی پہلے مولوی پر ہوتی ہے اور نشانہ اسلام ہوتا ہے۔ دوسری طرف اگر کوئی ایک مولوی غلط نکل آتا ہے تو پھر ہم ایک ہی لاٹھی سے سب کو کیوں ہانکنے لگ جاتے ہیں؟ اگر ایک غلط ہے تو اسے غلط کہنا چاہیے۔ اسی طرح کوئی ایک پروفیسر غلط ہے تو ایسا نہیں ہے کہ سارے ہی غلط ہیں۔ ایسے بڑے بڑے دنیا میں پروفیسر ہیں جو تہجد گزار ہیں، جن کی نماز قضا نہیں ہوتی ہے، اور ان میں بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، علماء اور حفاظ میں بھی غلط ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے علماء کو علماء سو کہا ہے، اور فرمایا بالجام من النار، ان ایسے گنگے شیطانوں کو جو عالم کے روپ میں شیطان ہو، ایسوں کو اللہ کے نبی نے فرمایا بالجام من النار، ان کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ وہ غلط چاہے عالم ہے، چاہے پروفیسر ہے، چاہے ڈاکٹر ہے، غلط کو غلط کہنا چاہیے اور ٹھیک کو ٹھیک کہنا چاہیے، لیکن ایک لاٹھی سے سب کو نہیں ہانکنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا میرا حامی و ناصر ہو، اور ہم سب کو دین اسلام کی مکمل پیروی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ سے ہمیشہ توفیقات مانگنی چاہیے۔ کوئی ہمارے بس میں نہیں ہے، ہمارا کمال نہیں ہے۔ اگر ہم عالم ہیں، اگر ہم مفتی ہیں، اگر ہم ڈاکٹر ہیں، اگر پروفیسر ہیں، تو اس میں ہمارا کمال نہیں ہوتا۔ اس ساری نسبتوں کو اللہ کی طرف کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی آپ وہ مشہور حدیث ہے، آپ نے سنی ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ سب سے پہلے جہنم میں ماتھے کے بالوں سے، ماتھے سے گھسیٹ کر ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اس میں ایک مالدار ہوگا، ایک عالم ہوگا، ایک مجاہد ہوگا۔ یا اللہ، میں نے تو ساری زندگی دین پڑھا، پڑھایا، سیکھا، سکھایا نہیں، تو نے اس لیے پڑھایا تھا کہ لوگ تجھے علامہ اور فہامہ کہیں، سو دنیا میں تجھے لقب مل گیا، اب تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یا اللہ، میں نے تو ساری زندگی مال و دولت کمایا، تیری راہ میں خرچ کیا نہیں، تو نے اس لیے کمایا تھا کہ تیری تختیاں لگیں، تیرا بورڈ لگے، تیرا نام بنے، تو ایک کہے جی میں برینڈ ہوں، اور تو اپنے نام کی خاطر کیا تھا، جو دنیا میں تیرا نام بن گیا، میری رضا شامل نہیں تھی، یہ لو جہنم میں گھسیٹ کر ڈالا جائے گا۔ یا اللہ، میں نے جہاد کیا، اور میں نے تیری راہ میں کٹ کر آیا، اور میں نے تیرے دنیا کے اتنے لوگوں کو اس راہ جہاد میں لایا۔ اللہ فرمائیں گے نہیں، تو نے کمانڈری کے لیے، تو نے عہدے کے لیے، منصب کے لیے یہ سب کیا تھا، لہٰذا تجھے دنیا میں تیرا نام مل گیا، لہٰذا سپہ سالاری کا نام تجھے مبارک، اب تجھے ماتھے کے بل گھسیٹ کے تجھے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو اس لیے جو برا ہے وہ جس منصب پہ بھی ہے اسے برا کہیں، اور جو اچھا ہے وہ جس منصب پہ بھی ہے اسے ہمیں اچھا کہنا چاہیے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سعادت کی راہ ہے تم اس میں چلو تو